السلام علیکم دوستو. آج میں ایک ہومیوپیتھک میڈیسن کی دوائی جو ہمارے زیادہ تر استعمال ہوتی ہے کہ پیٹ میں ہوا بھر گئی ہے، پیٹ جو ہے وہ بالکل ایسے پھول گیا جیسے ڈھول کی کسی ہوئی ہو، اور سانس لینی مشکل ہو جائے، بے چینی بے قراری حد سے بڑھ جائے، اور مریض کو محسوس ہو کہ اس کا سانس گھٹ جائے گا. سانس لینے کے لیے یا تو اپنے کمرے کی جو کھڑکی ہے وہ کھولے گی جو بھی مریض یا مریضہ ہو، یا وہ گھر سے باہر نکل کے تازہ ہوا میں وہ جائے گا. بند کمرے میں اس کو بہت زیادہ گھٹن ہوتی ہے اور پیٹ یوں پھول جاتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بالکل کس جاتا ہے. اور یہ جو ہماری غذائیں ہیں، جو ہمارا رہن سہن، جس طریقے سے ہم ایشین لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس کے لیے یہ دوائی میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے. اس دوائی کے بارے میں ایک بہت معجزاتی جو میرا تجربہ ہے 40 سال کا ہومیوپیتھی میں، ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں، اس میں بھی ایک بہت ہی اچھا واقعہ ایک مریضہ کا میں آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ ہوا کہ ایک مریضہ، جب میں گلاسکو میں ہوتا تھا، اسکاٹ لینڈ میں تقریباً 29 ایئرز میں نے وہاں پہ گزارے ہیں. اس کے بعد میں مانچسٹر میں موو ہوا تھا، تو وہاں کا وہ واقعہ ہے. ایک مریضہ جو کہ میرے جاننے والے ہی تھے، وہ میرے پاس کلینک پہ آئی، تو میں تھوڑا سا کافی اس کو دیکھ کے حیران بھی ہوا، کیونکہ اس کا چہرے کی رنگت جو تھی وہ کافی گہری ہو چکی تھی، حالانکہ اس کا چہرہ کافی کلیئر سکن تھی، اس کی چہرہ صاف تھا. خیر اس کی باتیں میں سنتا رہا، تو وہ بار بار مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی باہر کی چیز، جن یا بھوت یا جو کچھ بھی ہے وہ چمٹ گیا ہے کوئی، وہ مجھے چین سے جینے نہیں دیتا، میں گھر میں 1 منٹ کے لیے نہیں ٹک سکتی، اور مجھے اتنا ڈر لگتا ہے گھر سے کہ میں باہر نکل کے کھڑی ہو جاتی ہوں. اس کے گھر والے بھی اس کی اس حرکت سے پریشان تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ ان کو پیروں فقیروں کے پاس لے کے جائیں، اس کا کوئی علاج کروایا جائے، دم درود تعویذ ٹوٹکے کروائے جائیں. خیر مزید اس کے تفتیش کرنے سے میں اس کو بار بار پوچھتا رہا، کافی ساری چیزیں جو نہیں بتا رہی تھی بڑی مشکل سے، خیر اس سے میں نے پوچھی. تو جو ہی میں اپنے کنسلٹنگ روم سے باہر نکل کے دوسری کمرے میں گیا دوائی اس کے لینے کے لیے، دوائی بنانے کے لیے، تو وہ میرے کمرے سے نکل کے بلکہ کلینک کے باہر جا کے کھڑی ہو گئی. کہتی مجھے بے حد قسم کی گھبراہٹ ہوتی ہے. تو وہ جو اس کا یہ ایکشن تھا، کمرے میرے سے کنسلٹنگ روم سے نکل کے اور باہر جا کے سڑک پہ کھڑے ہو جانا، اس نے مجھے بہت واضح اشارہ دے دیا اس دوائی کی طرف، جس کا نام ہے کاربو ویج. دوستو کاربو ویج دوائی جو ہے یہ لکڑی کے کوئلے سے تیار کی جاتی ہے، اور اس کی کچھ علامات جو ہیں، جیسے میں نے پہلے کیا کہ انتہائی درجے کی گھبراہٹ، تشویش، پریشانی، پیٹ جو اس کا پھول جانا، یہ اس کی میجر علامات ہیں. تو ہمارے گھروں میں یہ اکثر موجود ہونی چاہیے. جو یہ پیٹ کی تکالیف کے لیے چند جو ادویات ہیں وہ ہمیں فرسٹ ایڈ کے طور پہ اپنے گھر میں رکھنے چاہیے. ایک تو یہ ہو گئی کاربو ویج، جیسے مطلب. دوسری جو ہے بد ہضمی، کھانا نہ ہضم ہونا، قبض وغیرہ کی شکایت، سر درد، اس کے لیے نکسوامی کا بہت بہترین کام کرتی ہے. وہ بھی 30 پوٹینسی میں، کاربو ویج بھی 30 پوٹینسی میں آپ گھر میں رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لائکوپوڈیم ہے، جس میں بد ذائقہ ڈکار آتے ہیں اور کھانے کے بعد کافی زیادہ ڈکار آتے ہیں، یہ جو مریض یا مریضہ یا بچہ جو ہوتا ہے لائکوپوڈیم کا، یہ گھر میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا. اس کے پاس کوئی نہ کوئی کمپنی ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی نہ کمپنی ہو، جیسے ریڈیو لگا، میوزک لگا ہوا، یا ٹی وی آن ہے، اس کی آواز آ رہی، تو اس میں بھی اس کو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے. اس کا جو دباؤ ہوتا ہے ہماری بیلی بٹن کے نیچے کی طرف، اس کا ہوا کا جو دباؤ بڑھتا ہے، اور اس کی زیادہ تر علامتیں جو ہیں وہ دائیں طرف، اگر آپ کی تکلیف ہے، جیسے جگر میں درد ہے یا جگر کی تکلیف ہے، اس میں بھی فائدہ دیتی ہے.
دائیں طرف کی جو ہمارا گردہ ہے، کڈنی ہے، اس میں تکلیف ہے، اس میں بھی یہ فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ لائکوپوڈیم میں گھر میں بھی ہونی چاہیے، 30 پوٹینسی میں لے لیں۔ اور چوتھی دوائی جو ہے وہ ہے چائنا، جیسے چائنا کنٹری کا نام ہے ایسے ہی چائنا دوائی جو ہے، یہ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے کھانا کھایا، آخری نوالا بڑی مشکل سے مطلب کھایا ہے، اور آپ کی دوڑ لگ گئی ہے، باتھ روم جانے کے لیے دوڑ لگ گئی ہے، درد ہو یا نہ درد ہو، آپ کو فوراً کھانے کے فوراً بعد باتھ روم میں بھاگنا پڑتا ہے۔ سخت قسم کا پخانہ ہو یا پتلا پخانہ ہو، تو اس کے لیے چائنا جو ہے، چائنا کی دوائی 30، یہ چند دوائیاں میں نے آج بتائی ہیں کہ آپ کے فرسٹ ایڈ کے طور پہ آپ کے گھر میں یہ ہونی چاہیے۔ اور میں یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو تندرست صحت مند رکھے، اچھا کھانا کھائیں، اور پانی جو ہے اچھا پئیں، صاف ستھرا پانی پئیں، کوک وغیرہ فزی ڈرنک، اور جو باہر کی غذائیں ہیں جنک فوڈ، اس سے پرہیز کریں، فروٹ کھائیں، سبزیاں کھائیں، دالیں کھائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے جو گوشت کھانا ہے اور گوشت خور ہی آپ بننا ہے، جو کہ ہم مسلمان جو ہیں زیادہ تر گوشت خور ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کھانے سے ہمیں توانائی زیادہ آتی ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ متوازن غذائیں کھائیں، اور سیر کو ضرور جائیں، صبح شام واک ضرور کریں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں۔ یہ تندرستی کا راز یہی ہے، میں سمجھتا ہوں، اگر آپ نے بیماریوں سے بچنا ہے اور ادویات سے بچنا ہے، جو انگریزی دوائیاں جن کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے عزیز و اقارب کا اور دوست پڑوس کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔